اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 13 آیت سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کے اس کو پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور ہیرودیوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کو اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کی اور اس سے یہ پوچھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، سو ہمیں بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، ہم دیں یا نہ دیں۔ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کے اس جواب کو سن کر تعجب کرنے لگے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی ریاکاری کو معلوم کرتے ہوئے، جانتے ہوئے، انتہائی دانش مندی کے ساتھ ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے۔ کیسر کا جو ہے وہ کیسر کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہم پر جو بھی کوئی واجبات ٹیکس کی صورت میں یا کسی بھی طرح سے ہمیں ادا کرنے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں ہمیں دینے ہیں، ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرے، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے میں سے 10واں حصہ اپنی کمائی کا خدا کو ضرور دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ریمائنڈر کے لیے اور ان کے سوال کا خوبصورت جواب دیتے ہوئے یہ بات ختم کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے۔ بلز پوری دیانتداری کے ساتھ پے کرنا بھی خدا کے حکموں میں سے ایک ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرنا واجب ہے، بنتا ہے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کو اس لائق بنائے، اس کا برے کا امتیاز کرتے ہوئے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزاریں۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 13 باب۔ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھیے کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے؟ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے، اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔
اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے، اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے اترے نہ اندر جائے، جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا۔ اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ لیکن تم خبردار رہو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی۔ اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پرانے عہد نامہ میں سے زبور 96۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ۔ خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے۔ زبور 97۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہے، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے، اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی،
خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ اے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو۔ اے خداوند، سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئی۔ کیونکہ اے خداوند، تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو۔ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے، اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو، اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔